خداوند یسوع مسیح کے بڑے پیارے مقدس اور خوبصورت نام میں اس وقت رجائش ٹی وی کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو پاسٹر امانت گل کا سلام۔ ناظرین، کلام مقدس کی خوبصورت باتیں پروگرام میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میرا نام پاسٹر امانت گل ہے اور میں کنگ ٹیلی ویژن اور کنزیومنگ فائر چرچ کا سیالکوٹ کے اندر کوآرڈینیٹر ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ سیالکوٹ کی ساری ہم خدمت شخصیات اتنی ہیں، جن میں ایک نام پاسٹر ساجد صاحب ہیں۔ ساجد صاحب انریکے، ان کی خدمت کو آپ سب جانتے ہیں، جن کی محبت کی بل بوتے پر میں آج رجائش ٹی وی پر موجود ہوں۔ تو آج جس کلام کا خادم خداوند نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کلام کی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو یقیناً یہ کلام آیا ہر انسان کی تربیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے کریکٹر کی بہتری کے لیے اور اس کی زندگی کی خوبصورتی کے لیے آیا۔ تو آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جو اپنی مرضی سے، جو اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم تو اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے اور اس نے ہمیں برکت دی ہے۔ اور میں مختصر سے وقت میں بتانا چاہوں گا کہ خدا نے مجھے بہت سے گفٹوں سے، برکتوں سے، توڑوں سے سجایا ہے۔ خدا نے مجھے برکت دی ہے کہ میں اس خدا کے خوبصورت کلام کا خادم ہوں، اور پھر گیت لکھنے کا بھی خداوند نے مجھے توڑا بخشا ہے، اور پھر طرز بنانے یعنی کمپوزیشن کرنے کا بھی فضل خداوند نے مجھے دیا ہے، اور پھر خداوند نے مجھے خدمت بھی خوبصورت دی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آج رجائش ٹی وی کی وساطت سے آپ کے سامنے میں مخاطب ہوں، اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا سیکھیں گے، آج ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں بڑے دکھ سے یہ باتیں آج کروں گا کہ طریقہ کار جو ہیں، اصول جو ہیں، کریکٹر جو ہیں اور سسٹم جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہے، اور ہر کام جو سیدھا ہونا چاہیے الٹا ہو رہا ہے۔ ہر کام جو خدا کی مرضی سے ہونا چاہیے وہ انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ ہاں، میں یہاں رکوں گا اور میں یہاں کہوں گا کہ سارے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سلیقے اور طریقے اور اصول اور دستور سے جی رہے ہیں۔ تو اگر آپ سے سوال کروں کہ ہمیں اس زمین پر رہ کر مسیح یسوع کے بیٹے بیٹیاں اور بچے ہوتے ہوئے کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کی زندگی اس کے طرح کی ہم نے گزارنی ہے، بسر کرنی ہے، تو آئیں ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا ہوا انجیلی بیان، لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب 4 باب اور اس کی 16ویں آیت کو سنیں۔ لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا، لکھا ہے وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ کلام مقدس کی یہ تلاوت میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو اور اس کی تعریف ہو اس خوبصورت کلام کے لیے، اس آیت کے لیے جو پڑھی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی۔ کون؟ آپ یہ سوچیں اور پوچھیں کہ وہ کون ہے؟ وہ یسوع ہے۔ وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے موافق۔ آپ ذرا رکیں اور دیکھیں اور سوچیں کہ یہ جو دستور ہے، دستور ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، اور دستور لفظ بتاتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کام کو بغیر سپیس کے کرنا، کسی کام کو بغیر وقفے کے کرنا، اور کنٹینیو کرتے رہنا۔ اور جب ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بغیر سپیس کے کرتے ہیں، بلا ناغہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دستور، اصول۔
میرے اور آپ کے خداوند کا اصول اور دستور پکا تھا کہ وہ خدا کے گھر میں یعنی ہیکل میں جاتا اور جا کر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کہ مالک ہے، خالق ہے، یہوہ ہے، الوہیم ہے اور پوری دنیا کا مالک ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ دنیا ساری کی ساری اس کے اشاروں پر چلتی ہے، موسم سال مہینے اس کے ہیں، سورج چاند ستارے اس کے ہیں، چرند پرند حیوانات و نباتات سب کچھ اس کا ہے۔ تو اتنا کچھ ہو کر وہ ہیکل میں جانے کا دستور اور پھر جا کر پڑھنے کا دستور، اب دونوں ان باتوں پر دیکھیں کہ میرا اور آپ کا خداوند پکا اور مضبوط ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعا اس انسان کی، اس راست باز کی زندگی کا ایک اہم حصہ اور اس کا آکسیجن ہے، سانس کا۔ یسوع مسیح دعا کا بھی دستور رکھتے ہیں۔ اگر لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 39 یعنی 39ویں آیت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھا وہ زیتون کے پہاڑ کو گیا اور آگے بڑھ کر گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگا اور کہا کہ دعا کرو، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب دیکھ لو کہ میرا اور آپ کا خداوند دستور کے ساتھ مقدس ہیکل میں جاتا ہے، ناغا کوئی نہیں، یعنی چھٹی کوئی نہیں، بالکل کوئی وقفہ نہیں ہے، بالکل سپیس کوئی نہیں ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر اور پوری دنیا کا مالک ہو کر وہ ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا، سکھایا گیا کہ مزاج کس طرح کا رکھو، جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہم اپنے ناموں کے ساتھ اس کا نام تو لکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں، تو حق بنتا ہے کہ جس طرح ہمارا مالک ہمارا خالق کرتا ہے ہم بھی اسی طرح کریں۔ اب ہم دیکھیں، چائے ہم دستور سے پیتے ہیں، کھانا ہم دستور سے کھاتے ہیں، اپنا ڈریس اور کپڑے چینج دستور سے کرتے ہیں، اپنا جاب اپنے جاب پر دستور سے جاتے ہیں اور باقی بھی سارے کاموں کو دستور سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، چرچوں کے اندر ہماری حاضری کنٹینیو ہے۔ خدا کے گھر میں جانا، خدا کے گھر میں جا کر اس کی عبادت کرنا اور پھر خدا کے زندہ کلام کو پڑھنا، ذرا سوچیں کہ یسوع مسیح اس میں کوئی وقفہ، سپیس اور فاصلہ نہیں رکھتے۔ کیا اگر جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں اپنے آپ کو اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے دستور پہ پکے ہیں، ہم کتنے اصول پہ پکے ہیں، ہم کتنے بھاگ دوڑ کر اس محنت سارے کاموں سے بڑھ کر پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے اور مزاج یسوع مسیح کی طرح کا بنے، اور تب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں، اس کے معیار کے مطابق بن سکتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ناظرین، مجھے پتا ہے کہ باقی سارے کام جتنے ہیں ہم اپنے اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان کے بڑے اصول کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے دستور کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آ جائے خدا کے کاموں کی، چرچ کی، رفاقت کی، شراکت کی، روٹی توڑنے کی اور پھر مل کے رہنے کی، پھر تعلیم پانے کی، دیکھ لیں بپتسمے تو ہم نے کئی سالوں سے لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو بپتسمہ لینے کے بعد ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے وہ نہیں۔ ہم کیا پاک روح کے بپتسمے ہو گئے ہیں لوگوں کو جو بپتسمے لے چکے ہیں؟ یہ بھی ذرا دیکھیں، میرے اور آپ کے خداوند کے دستور اور اصول دیکھیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر اصول اور دستور پر چلنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جن کا اصول اور دستور ٹھیک نہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میرے یسوع مسیح نے کیا کہا متی کی انجیل اس کے 5ویں چیپٹر کے اندر کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، یہ بھی کریکٹر ہے، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ اچھا، یہ روشنی کریکٹر ہے، یعنی بہترین کریکٹر کے ساتھ
زندگی گزارو گے تو تعریف آسمانی باپ کی ہوگی، عزت آسمانی باپ کی ہوگی، آنر دنیا آسمانی باپ کو دے گی، اور خوشی ہوگی جب ہم اپنا کریکٹر درست رکھیں گے۔ تو پھر لکھا ہے میرا اور آپ کا خداوند جیسے جیسے قد و قامت میں بڑھتا گیا تو خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی اس مسیح جیسا مزاج رکھ کے، اس بادشاہ جیسا زندگی کا کردار اور کریکٹر رکھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، مزاج کس طرح کا ہو؟ یسوع کی طرح کا۔ اس نے دکھ سہ کر کسی کو بالکل بھی دھمکایا ڈرایا نہیں۔ اس نے اپنے مالک، اپنے وفادار باپ کی وفاداری کر کے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ ہم بھی اس طرح کے ہو جائیں، اپنا کریکٹر درست کریں، اپنے اصول اور دستور بہتر کریں، اور خدا کے کلام کا مطالعہ دستور سے کریں، اور خدا کے گھر میں دستور سے جائیں۔ اور پھر میں ایک اور حوالہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیں میرے ساتھ۔ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا 22واں باب اور اس کی 39ویں آیت ہے۔ آئیں یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق کہاں گیا؟ زیتون کے پہاڑ کو۔ پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب خدا کے لوگوں، خدا کے بیٹے بیٹیوں اور بچوں، اس وقت رجائز ٹی وی پہ سننے والوں، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے کردار اور دستور اور اصول اور کریکٹر وہ دیکھیں کیسے خوبصورت ہیں، جن کو اپنا کر کوئی اپنی زندگی کو چار چاند لگا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اور میرا خداوند دستور کے ساتھ، اصول کے ساتھ اور لگن کے ساتھ خدا کے گھر میں جاتے، ہیکل میں جاتے، اور پھر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، اور پھر دعا کے لیے ہر وقت تیار ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے گتسمنی باغ کے اندر ساری رات دعا میں گزاری، آنسو بہتے رہے، اور آج تو دنیا کے آنسو سوکھ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ساری رات خدا کے خادم ایماندار دعا میں بیٹھتے تھے، گھٹنے ٹیکتے تھے۔ آج وہ چیزیں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ خدا کے لوگوں اور بیٹے بیٹیوں، آپ کے پاس نبیوں کا معتبر اور وہ کلام ہے جو سب سے معتبر ٹھہرا۔ اس کو پڑھنے کا اصول بنائیں، اس کو پڑھ کر اس کو اپنے اندر جمع کرنے کا اصول بنائیں، ان کو اکٹھا کرنا، اور پھر چرچ جانے کا اصول بنائیں، پھر دعا کرنے کا اصول بنائیں، اور پھر اگر مرکز 10واں باب پڑھیں، پہلی آیت ہے لکھا پھر وہ پہاڑ پہ بیٹھ گیا اور بہت سارے لوگ ان کو پاس بلایا اور ان کو تعلیم دستور سے دینے لگا۔ تو آج خدا کے لوگوں اور بیٹے بیٹی اور بچوں، اس دنیا کے اندر بڑی ساری دنیا ہے، بڑے گھر اور خاندان ہیں جن کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی تعلیم کی بھی وہ خود خبرگیری کریں اور اپنے بچوں کی بھی دستور اس کا، اصول اس کا بھی وہ قائم کریں کہ میرا اور آپ کا خداوند جب سارے کام دستور اور اصول سے کرتا ہے تو کیا میرا حق نہیں، آپ کا حق نہیں کہ ہم دستور اور اصول کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاریں، پھر ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر یسوع مسیح کے نقش قدم پر زندگی گزاریں، پھر بادشاہوں کے بادشاہ کی ان اہم اور حقیقی سچائی پر مبنی باتوں پر غور کریں تو زندگی پائیں گے، اور میرا اور آپ کا خداوند میری اور آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آئے گا اور برکتیں لے کر آئے گا اور فتح سے بڑھ کر غلبہ لے کے آئے گا، اور ہمیں خوشیوں، برکتوں اور خوشحالی اور فتح سے بڑھ کر غلبے کی قوت سے بھر دے گا۔ اور یاد رکھیں، آج ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں اور اس کے کلام کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو اصول اور دستور پر گزاریں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی فیلوشپ، اس کی دوستی اور ان کے رشتے مضبوط رہیں، اور ان کو بھی یاد رکھیں جب اصول اور دستور ختم ہو جاتے ہیں تو دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آج کے ایماندار کو ضرورت ہے کہ وہ اصول اور دستور کے ساتھ جیے، تو وہ کامیاب رہے گا، رشتے بھی قائم رہیں گے اور وہ خود بھی کامیاب ہوگا، دوستیاں بھی قائم رہیں گی۔ آپ کو پتہ ہے اصول بگڑتے کب ہیں؟ جب لیا تو پھر دیا نا، جب لیا تو وعدے پہ نہ گئے،
یہ اصول جب خراب ہو جاتے ہیں تو پھر دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ہم پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہمیں ملنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ رفاقت نہیں رکھنا چاہتے، ہمیں دیکھ کر گلیاں بدل جاتے ہیں۔ اصول میں اور دستور میں کتنی طاقت ہے۔ اگر آج میرا اور آپ کا یسوع کہیں پر ناکام نہیں نہ ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصول والا تھا، وہ دستور والا تھا، اور وہ دیانتدار تھا، اور کوئی اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھانے والا مائیکل لال آیا ہی نہیں، نہ آئے گا۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا یسوع جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کی اس پاک حضوری میں زندگی بسر کریں اور ہمیشہ خدا کے بیٹے مسیح کے نقش قدم پر چلیں، جس نے مجھے اور آپ کو چنا اور بلایا اور لا تبدیل کلام کا خادم بنایا۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ ہم سب کے لیے اور جائز ٹی وی کے لیے دعا کرتے رہا کریں، جس کی ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو آج اصول اور دستور اور کریکٹر، ان سب کو بہتر کرنا میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے کہ سبق ہے، کہ سبق آموز بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے جلال کے لیے گزارنے کے لیے اصولوں سے جئیں۔ اچھا یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر کوئی بے اصولہ بندہ جہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، حقیقی طور پہ جانتے ہیں، دنیا اس کی عزت کرتی ہے؟ نہیں۔ کس کی عزت کرتی ہے؟ اس کی عزت کرتی ہے جو دستور اور رسول سے زندگی گزارتا ہے۔ تو خدا آپ سب کو برکت دے، ہمیں خدا کے گھر میں، خدا کے کام میں، بائبل کے پڑھنے میں اور دعا کرنے میں، اور پھر تعلیم دینے میں اور تعلیم لینے میں اصول اور دستور کو مضبوط کر کے رکھنا ہے، تو پھر کسی میدان میں ہار نہیں، ہماری کامیابی ہوگی، اور ہم خوب کامیاب سے کامیاب ہوتے جائیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی ساری برکت دے اور ہمیں عمل اور ایمان کی زندگی بخشے۔ تو ہم ریجوائس ٹی وی کے لیے، پاسٹر ساجد صاحب کے لیے اور ان کی ساری منسٹری کے لیے برکت کی دعا کریں گے۔ آئیں آنکھیں بند کریں۔ تو بزرگ آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے خادم پاسٹر ساجد انریکے کے لیے، ریجوائس ٹی وی کے لیے، اور اس پروگرام کے لیے، کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے۔ باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے خادم کو بڑی برکت دے، اس کی اہلیہ، بچے اور خدمت اور کلیسیا اور گھرانہ سدا تجھ میں بڑھتا اور ترقی کرتا جائے۔ آج کے کلام کی برکت سننے والوں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کثرت سے قائم رہے، مسیح کے نام سے آمین۔